بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی تاریخ بہت ہی دلخراش واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد سے پہلے پیش آیا۔ اہل عرب عموماً ایک جملہ کہتے ہیں، اسلام سورج کی طرح ہے، ایک ملک میں غروب ہوتا ہے تو دوسرے میں طلوع ہو جاتا ہے۔ 1258 سن عیسوی میں مسلمانوں پر قیامت صغریٰ قائم ہو گئی تھی۔ عروس البلاد شہر یعنی بغداد پر منگولوں نے ایسی قیامت ڈھائی کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مبصرین و ناقدین نے سمجھا کہ اب اسلام مٹ گیا، کیونکہ اسلام کے علوم و فنون کے مرکز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا۔ علماء و فقہاء کے شہر کو اجاڑ کر رکھ دیا گیا۔ محدثین و متکلمین کی اماج گاہ کا ستیہ ناس مار دیا گیا۔ اولیاء و صالحہ کے شہر کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ مگر عین 1258 سن عیسوی میں، یعنی اسی تباہی و بربادی کے سال، حکیم مطلق جناب رب العزت نے امت مرحومہ کو ابو السلاطین حضرت غازی عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ایک سورج عطا فرمایا، جس نے تاریخ کی عظیم سلطنت اور مسلمانوں کی سب سے طویل المدت بادشاہت قائم کی تھی۔ ایسی سلطنت جو 3 بر اعظموں پر حاکم تھی، ایسی سلطنت جو خالص اہل سنت ماتریدی صوفی عقائد کی نشر و اشاعت کرتی تھی۔ اس سلطنت کی بنیاد میں صوفیاء علماء کا اہم ترین کردار تھا۔ اس سلطنت کے سلاطین میں سلطان اورحان، سلطان محمد فاتح، سلطان سلیمان علی شان، سلطان سلیم یاوز، مراد خان اور سلطان عبد الحمید خان جیسے عظیم نیک سلاطین شامل تھے۔ 1258 سن عیسوی میں اللہ رب العزت نے عربوں کو ان کی آسائشوں اور خدمت اسلام سے دوری کی وجہ سے رسوا کر کے ترکوں کو امت مرحومہ کی خدمت کا موقع دیا، اور پھر ترکوں نے تقریباً 700 سال امت کی رہنمائی بھی کی اور خدمت بھی کی۔ اگر کوئی قوم اپنی معاشی ترقی و مضبوط عسکری و معاملات کی وجہ سے غرور و غفلت میں ہے، تو گزری تاریخ اس کو سبق سکھا رہی ہے کہ اللہ رب العزت تم سے سب چھین کر کسی اور کو اقوام عالم کا سردار بنا دے گا۔ فروغ شمع تو باقی رہے گا صبح محشر تک، مگر یہ بزم پرانوں سے خالی ہوتی جاتی ہے۔ فروغ شمع یعنی اسلام تو بڑھتا جائے گا، مگر خود دیکھ لیں کہ ایک قوم کی حیثیت سے ہمارا اس فروغ میں کتنا حصہ ہے۔ 1258 عیسوی ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ تم تباہ کر بھی دی جاؤ تو قادر مطلق کہیں اور سے اپنے دین کے محافظ پیدا کر دے گا۔ کاش ہم طلوع ہونے والوں میں سے ہوں۔